کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی صحابہ کرام کے بارے میں اولاً ان کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر اس کا اطلاق پوری امت پر بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سب سے بہترین امت ہے جو کہ لوگوں کے لیے بھیجی گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ صحابہ کا، کہ ہمارے رب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سب سے بہترین امت ہے جو کہ اس امت کے لیے بھیجی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہو ان پر جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے، جو میرے صحابہ ہیں، جو میرے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھ سے سیکھا، جنہوں نے میری سنت کو اپنایا، کہ ان پر خوشخبری ہو کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ ان کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یغزو فیام من الناس، کچھ لوگ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ جھگڑ رہے ہوں گے، کسی بات پر بحث کر رہے ہوں گے، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، دو گروہ ہوں گے اور ان دونوں میں اختلاف چل رہا ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، بات آگے نہیں بڑھ رہی ہوگی، اور پھر ان میں سے ان کا امیر بولے گا افیکم من رآ او صاحب رسول اللہ، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھا؟ تو ان میں سے ایک بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گروہ کو عزت اور ان کو جیت عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ایسا شخص ہوگا جس نے مجھے دیکھا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا رتبہ ہے، بلکہ نہ صرف یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایسا وقت گزرے گا کہ وقت جب گزرے گا اور ایک اور نسل آئے گی اور کہیں بحث ہو رہی ہوگی اور کوئی نہیں جیت رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص ہے گا افیکم من صاحب رسول اللہ، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جنہوں نے دیکھا ہو ان صحابہ کو جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں اس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہے گا ہاں میں تابعی ہوں، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو عزت اور جیت عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ایسا شخص موجود ہوگا اس نے ان کو دیکھا ہوگا جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہوگا، اور وہ ہے صحابہ کرام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا کتنا زیادہ رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیں ان پر، اللہم صلی علی محمد، لا تصبوا اصحابی، لا تصبوا اصحابی، میرے اصحاب کو کبھی برا نہ کہو، میرے اصحاب کو کبھی بھی برا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، اگر آپ لوگ احد کی پہاڑی جتنا بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ صرف ایک گچھا جو ہے کھجوروں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو ان کی جو کھجور کا گچھا ہے نا وہ آپ لوگوں کی احد کی پہاڑ جتنے سونے پر بھی بھاری ہوگا۔ سوچیں ذرا، اگر آپ احد کی پہاڑی سونے سے بھر دیں اور اس کو صدقے میں دیں، اور کوئی صحابی جو ہے وہ صرف ایک کھجوروں کا گچھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا، تو ان کا صرف اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کے سونے کے احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ اور ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں، ہم کبھی بھی احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو 1 کلو بھی نہیں دے سکتے ہیں، ہمارا بیسٹ کیا ہوگا، کچھ 100 یا کچھ 1000 یا کچھ لاکھ بس۔ اب سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا رتبہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بہت بڑا رتبہ ہے ان کا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ان میں ایسی کیا خصوصیت تھی، ایسی کیا صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ جو ہے وہ اتنا اعلیٰ کیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلی جو خصوصیت آتی ہے نا وہ ہے ایمان۔ ان میں ایمان تھا۔ اگر آپ میں بھی ایمان ہوگا نا تو چاہے اس زندگی میں آپ کے سامنے جتنی بڑی مصیبت آ جائے آپ اس کو آرام سے گزار لیں گے۔ ایمان جو ہے نا وہ ہمارے اندر ابھرنے کی قوت پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک سٹیمنا پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر جرأت پیدا کرتا ہے ایمان، ہمارے اندر امید آتی ہے، اور اس سب کے آنے سے ہمارے سامنے اگر کوئی مصیبت آ جائے نا ہم آسانی سے اس کو پار کر سکتے ہیں۔ اصحاب جو تھے وہ سوچنے والے لوگ تھے، اور قرآن مجید نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال ان کی تعلیم کرنے، ان کو پڑھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے وہ سوچنے پر مجبور ہوئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا جو ہے وہ فتح کی۔